ہمارے ساتھ اس وقت رفعت سعید صاحب موجود ہیں۔ رفعت صاحب، ویسے چلیں آرڈر تو اپنی جگہ جو بھی ہوا، اس کی انالیسس بھی میں آپ سے چاہتی ہوں کہ رات گئے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس کے پیش نظر آپ کو کیا کیا اب لگتا ہے وہ بھی ہم سے شیئر کیجئے، لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ ہارش نہیں ہو گیا کہ اب اگر وہ آئیں گے تو ان کو اندر داخل بھی نہیں ہونے دیا جائے گا؟ دیکھیں نصرت، بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے۔ میں 25 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے مجھے اس پروفیشن میں، مگر ایسے حالات، اتنی چپکلش، اتنی ایک دوسرے کے خلاف نفرت، یہ تو پیپلز پارٹی نون لیگ میں بھی نہیں تھی، یہ 77 میں بھی نہیں تھی، بھٹو صاحب سے بھی نہیں تھی، جب پی این اے کی تحریک چلی اس وقت بھی نہیں تھی، بے محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف نواز شریف صاحب ایک اتحاد بنا کے لائے تھے اس وقت بھی نہیں تھی۔ لیکن یہ ایک عجیب قسم کی نفرت ہے، ایک عجیب قسم کا کلچر جو ہے وہ متعارف ہوا ہے، جو آگے چل کر بہت خطرناک ثابت ہوگا، اور اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو یہ بہت وائلنس ہوگا ان انتخابات میں، کیونکہ لوگوں کی گرومنگ اس طرح سے کر دی گئی ہے، ان کے مائنڈ سیٹ اس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے مکالمہ بات چیت کے لیے تو کوئی آمادہ ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں ریفلیکشن آتا ہے اوپر سے، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو ہیں، ان کا وہ بات پوری مدت میں وہ حزب اختلاف سے بات کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے۔ حالانکہ سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ڈائیلاگ از امپورٹنٹ، ڈائیلاگ کے بغیر کوئی دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور آخر میں آنا آپ کو ڈائیلاگ پر پڑتا ہے، چاہے وہ اپنے اسپیکر صاحب کے ذریعے بات چیت کروا رہے ہو، لیکن اگر وہ از خود ایک سٹیپ لے کے آگے آ جاتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہوتے ہی نہیں۔ لیکن ان میں لچک بالکل بھی نہیں ہے، وہ اپنے موقف کو درست سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریفلیکشن نیچے لیکن آپ دیکھیے نا رفعت صاحب، یہ بالکل آپ کی بات ظاہر ہے، آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ نے ظاہر کی، لیکن یہاں پر ہمارے تو بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے اچھے اچھے پروفیشن سے وابستہ اور نہ جانے کہاں کا دنیا بھر کے ایکسپوجر رکھنے والے، آج کل تو وہ سوشل میڈیا سے لے کر ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں جو ہے ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب کی جہاں بات آتی ہے وہاں لوگ ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان کی غلط چیز ہو صحیح چیز ہو، کوئی کس طرح کی بھی چیز ہو، لوگ اسے جسٹیفائی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ انہوں نے کیا تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ کیا تو اس کی وجہ یہ ہے۔ دیکھیں یہ چیز تھی جب ایم کیو ایم قائم ہوئی تھی نا، تو ابتدا میں ایم کیو ایم میں یہ چیز دیکھنے میں آئی تھی کہ لوگ سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے، بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، لیکن اختلاف ضرور کرتے تھے۔ ایک گھر میں ایک گھر کے 2-3 فرد ایم کیو ایم کے ساتھ تھے، 2-3 لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس میں تو اتنی خوفناک صورتحال ہے۔ اب آپ شاہد آفریدی کی مثال لے لیجئے، ایک انہوں نے مبارکباد دی شہباز شریف کے بارے میں، ایک جملے انہوں نے ادا کیے، بس ان کا یہ 2 جملے ادا ہونے نہیں تھے، اس کے بعد جو کچھ شروع ہوا ہے وہ آپ اندازہ ہے اس سے آپ لگا لیں۔ تو یہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور یہ آگے چل کر بڑی خطرناک ثابت ہوگی۔ اچھا یہ چیز کیونکہ ہماری بات کہیں سے کہیں نکل گئی، ذرا چند جملے اس حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ جو گورنر پنجاب کو برطرف کیا گیا ہے، اس کے بعد آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے کہ اب یہ معاملہ، یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہو جائے گا، یا کوئی تصادم، کسی طرح کی کوئی ڈسٹربنس تو کریٹ نہیں ہوگی لاہور میں؟ دیکھیں ڈسٹربنس تو کریٹ ہونے جا رہی ہے۔ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 20 لاکھ افراد اسلام آباد پہنچیں، اس کے بعد 20 تاریخ کو، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں، ان کے اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں تو سوائے محض آرائی کے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ صدر مملکت جو ہے بڑے واضح طور سے نظر آتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ہدایت ہے اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں، اور وہ گورنر پنجاب جو عمر سرفراز چیمہ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ جو مدت ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے، اس کے بعد انہوں نے ڈی نوٹیفائی رات کا کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا کارڈ جو ہے وہ تحریک انصاف نے کھیلنا ہے کہ اب آیا وہ احتجاج کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بڑے احتجاج کی تو وہ تیاری کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج اس اقدام پر آیا وہ گورنر ہاؤس پہ جمع ہوتے ہیں، گورنر صاحب آنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کرتے، یا وہ جو اپنی لیگل ٹیم سے جیسا کہ بتا رہے تھے کہ مشاورت کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ لیکن معاملہ تصادم کی طرف ہی جائے گا، اور تصادم کی طرف ہی لگتا ہے، اور یہ واحد لوگ ہیں جو عدالت کے احکامات بھی ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ آخر میں ہوتا ہے نا، کوئی فریق تو فیصلہ کرتا ہے نا، کوئی ثالث ہوتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ چیز یہ کر لیں، یہ کر لیں، اس پہ آگے کمپرومائز کر لیں، تو وہ نہیں ہے۔ پھر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ تنازع تھا پنجاب حکومت کا، وہی اب قائم مقام گورنر ہوں گے، پرویز الہی صاحب۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے وہ بہرحال ایک سیاسی شخصیت ہیں، وہ کس طرح سے چلتے ہیں۔ لو پروفائل میں تو وہ آ ہی گئے تھے، لیکن عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک اپنے لیڈر کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے
اب دیکھتے ہیں انہیں کیا نئی ہدایت ملتی ہے تو اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کریں گے. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور پھر ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کی آج کل کیا تیاریاں چل رہی ہیں, موجودہ حکومت جو ہے تو وہ ڈر یہ لگتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسے جملے کہہ دیے جو کالر ہوں وہ پتہ نہیں کس طرح سے مرمت. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. یحییٰ صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. رفعت بھائی کو بہت سلام ہو. رفعت بھائی بڑا بیلنس تبصرہ کرتے ہیں, بائس نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ نصرت آپ نے جو بات کی نا, میں نے شپانت کالج پڑھا ہے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نے کی ہے, اور مطلب کرنٹ افیئرس آپ پتہ ہے ہم انٹرسٹ لیتے رہتے ہیں. لیکن ایسا دور واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا. میں فیس بک پہ کبھی پوسٹ لگا رہا ہوں کسی اعتراض پہ, کسی بات پہ, عمران خان کے کوئی میرے اتفاق بھی ہوتا ہے, تو لوگ اتنا ایگریسو ہو جاتے ہیں. یعنی بچے جو مطلب کئی بچے ہیں وہ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ آپ کا حق ہے. میرا رفعت بھائی یہ سوال یہ کہ ٹائم کم ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ عمران, ایک تو ٹائم تھا جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا, جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں, تو ایک ان کے پاس بڑی فورس تھی جو قادری صاحب کی تھی. یہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ یہ دھرنے میں بیٹھنے والے لوگ نہیں, یہ انٹرٹینمنٹ والے لوگ ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ان کے پاس اتنا فورس ہوگی کہ وہ دھرنے پہ بیٹھ کے بات کریں, یعنی وہ اتنا اپنی بات ماننا؟ سب سے بڑی بات ہے کہ جو یہ آؤٹ آف دا مطلب آؤٹ لا, بالکل آؤٹ لا ہو رہے ہیں, نہ کورٹ کی سن رہے ہیں نہ کسی کی سن رہے ہیں, تو کیا ان کے پاس ایسی کون سی فورس ہے جو اتنی اسٹرانگلی آپ کو ان کی بات سمجھ میں آ گئی مکمل؟ کچھ ڈسٹارشن بھی ہے. تھینک یو سو مچ یحییٰ صاحب فار دا کال. اور بلکہ میں اس میں ایڈ کر دینا چاہتی ہوں کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے میں وہ لوگ آتے ہیں, یوزلی وہی آتے ہیں جن کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی انٹرٹینمنٹ ہو, چلیں جی گھر سے باہر نکلیں. کراچی میں تو یوزلی ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں. تو یہ بعد میں کتنے دیر پہ ہوں گے اور کتنا پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا ساتھ دے سکیں؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس بات میں تو دیکھیں ابھی فی الحال تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان نے کراؤڈ نکالا ہے, لوگ ان کے پیچھے آئے ہیں, اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ فیملیز کے ساتھ جو ہے جی بہت لوگ ہیں, اور بالکل اس طرح کے, حالانکہ میں نے کئی لوگوں کو منع بھی کیا کہ جو کراچی کا جلسہ ہو رہا ہے فیملی کے ساتھ نہ جاؤ, جس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں تحریک انصاف کے جلسوں میں, لیکن لوگ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ باغ وہ جو اپنا بیانیہ لے کر آئے ہیں اسے ہی صحیح سمجھ رہے ہیں, باقی سب چیزوں کو غلط سمجھ رہے ہیں. بالکل. اور لیکن یہ جو ان کا دیکھیں سارا پریشر ڈالنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انتخابات کی طرف کسی طرح لے جایا جائے, اور انتخابات میں ہوگا تو وہ کہتے ہیں وہ کسی کی نہ مانے, اور وہ علی کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. میرے خیال میں وہ ایک اسپورٹس مین ہے, اگر کہیں شکست ہو رہی ہے تو آپ تسلیم کر لیں, کہیں جیت ہو رہی ہے تو اسے مان لیں, دوسرے کو اسپیس دیں. اسپیس دیتے تو یہ صورتحال کبھی بھی نہیں بنتی اور وہ اپنی مدت پوری کرتے. اصل میں بات ہے کہ کس کو اسپیس نہیں دی انہوں نے؟ لیکن انہوں نے تو کسی کو بھی اسپیس نہیں دی, اپنے لانے والوں کو بھی اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں. کون لانے والے؟ لانے والے کو آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اب تو یہ بات بہت مطلب اوپن سیکریٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کہیں تو بات مانتے ہیں, جب انہوں نے وہ الفاظ استعمال کرنا شروع کیے تھے تو آرمی چیف نے بھی انہیں اس بات کے لیے تنبیہ کی تھی, اور اس کو بھی انہوں نے اوپن کر دیا. مولانا فضل الرحمان کے لیے استعمال نہ کریں, اس سے خرابی کی طرف جائے گا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں جو میں سوچتا ہوں وہ صحیح ہے, جہاں جو میں بولتا ہوں وہ صحیح ہے, باقی سب غلط. رفعت صاحب یہ آپ کی پیورلی جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو ہے یا اس میں آپ کا ٹلٹ ہے کہیں, یا آپ کو کوئی خاص آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی ان کی کچھ باتیں آپ کو شاید بری لگی ہوں اس وجہ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, یا یہ جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو آپ کا یہ ہے کہ جی اس طرح سے باتیں ان کی بہت اچھی ہیں, اسی اچھی باتوں پر تو لوگوں نے ووٹ دیے تھے. اور کراچی جیسے شہر نے ان کو اتنا بھرپور مینڈیٹ دیا تھا کہ میرے خیال میں انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. میں یہی کہوں گا, میں ابھی ایم کیو ایم کی طرف نہیں آتا, لیکن جب آپ کو متبادل کے طور پہ لیا, اتنے ایم این اے, اتنے ایم پی اے, آپ اس شہر کو رفعت صاحب 3.5 سال میں کتنی دفعہ آئے ہیں کراچی؟ وہ بالکل میرے خیال میں 3.5 بار ہی آئے ہوں, میرا یہاں تک خیال ہے. 3 بار سے زیادہ نہیں. ایک بار بنیادی اور کہوں گا میں, دیکھیں میں کوئی پیپلز پارٹی کی حمایت میں بات نہیں کر رہا, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, بات کرنا بالکل انہیں چاہیے, ایز اے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں کو رابطے میں رہنا چاہیے. آپ بتائیں جب بھی آئے انہوں نے کبھی بھی ان سے بات چیت کی نہ کوشش کی, نہ انہیں مدعو کیا, نہ کوئی اور کام کیا, یا کہیں پہ یہ ٹھیک ہے گورنر صاحب سے ملاقات کر لی نا, گورنر صاحب سے ملاقات. بعض فنڈ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی بہت کرپشن ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی کے لوگ اسے کھا جائیں گے, تو میں ایسے منصوبوں میں پیسے نہیں ڈالوں گا. بات چیت تو کرو نا. پھر کراچی والوں کے لیے کس طرح سے کام ہو سکے گا؟ والی وارث ہی نہیں تھا. پھر کراچی والوں کے لیے کس طرح سے کام ہوگا, اور پھر کراچی والے جو ہیں وہ اپنا والی وارث کس کو سمجھیں گے اگر فیڈرل حکومت سوچتی ہے؟ آپ 50% بھی کراچی. چلیں ہم والی وارث کی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی کی میں اور بات کرنا چاہتی ہوں. آج کل کافی مصروف ہیں وہ,
اور زرداری صاحب خصوصی طور پہ، کیونکہ زرداری صاحب جب اسمبلی میں آتے ہیں یا کہیں بھی ان کی پریزنس ہوتی ہے یا وہ کچھ جملے بولتے ہیں تو وہ بڑا ہٹ کرتے ہیں، نیوز میں بھی بار بار چلتے ہیں، لوگ اس پہ انالیسس بھی کرتے ہیں اور لے دے کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہی از اے پولیٹیکل گرو whether you like it or you don't like it. تو آج کل آصف علی زرداری صاحب جو ہیں سنائے کافی مصروف ہیں. دیکھیں آصف علی زرداری جو ہیں وہ مصروف ہیں اپنے حلقے انتخاب میں. وہ نواب شاہ میں بیٹھے ہوئے روزانہ 2-3 تقریبات، مزارات پر جانا، حلقے کے لوگوں سے ملنا، چھوٹے سے چھوٹے کارکن سے وہ ملاقات، جس طرح کے وہ کھلی کچہری ٹائپ چاہیے، وہ جس طرح کے کھلے ڈلے آدمی ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں. اب ان کے صاحبزادے وزیر خارجہ بن چکے ہیں تو انہوں نے ان کو اس نہج پر لا کر اب حوالے کر دیا ہے کہ اب آگے ان کا ایک جو سیاسی عمل ہے وہ شروع ہوگا. اور وہ جس طرح کے نعرے ہمارے یہاں محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے لگتے تھے، نواز شریف صاحب کے لیے لگتے تھے، وہی بلاول کے لیے بھی لگنے ہیں، وزیر اعظم بلاول. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جب ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا تو جو آصف علی زرداری نے اور بلاول بھٹو نے جو وعدے کیے اب ان کو پورا کرنے کا وقت ہے. اور یہ دیکھیں یہ چندی تو وہ وعدہ وفا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں لگ یہ رہا ہے جس طریقے سے ایک مجھے جو میری ذاتی معلومات کی بنیاد ہے، انہوں نے آصف زرداری نے یہ ضرور کہا ایم کیو ایم سے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں نہ آئیں، آپ یہ بتائیں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا بتائیں جس پر ہم اور آپ ساتھ چل سکیں. میں ابھی آپ سے خیر یہ کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اب تک جتنا بھی کچھ ہوا ہے نا وہ اس مطلب میں صرف اس پوائنٹ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں ان لوگوں کو ساتھ بٹھانے میں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. اب کہیں نہ کہیں یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ کراچی کو اس کا حق دیا جائے. کراچی مطلب جو اکائی ہے، ایم کیو ایم کی بات تو پوری کر لیجئے کہ ان کو جو وعدے ان سے کیے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے تو فوراً ہی یہ کہا تھا کہ دیکھیں اگر ہمارا بھی ذکر کر لیا جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، تو ان کا تو ذکر نہیں کیا گیا تھا. پیپلز پارٹی کیا ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی بھی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کو ان وعدوں کو وفا کرے گی؟ دیکھیں اس سلسلے میں جو ہے جو انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہدایت کی تھی اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن بات ہے کہ تیز ہونا چاہیے. وہ ایسی کوئی ٹھوس چیز سوائے گورنر کے نام ابھی 3 سامنے آئے کہ نسرین جلیل صاحبہ کا ہو جائے گا یا 2 نام اور بھی ہیں تو ان کا ہو جائے گا، لیکن اصل چیز ہے بلدیاتی امور. وہ ایم کیو ایم اس میں اپنی شراکت چاہتی ہے. ملازمتوں کے حوالے سے جو معاملہ شیئر تھا کراچی کے لوگوں کا اس پر انہوں نے ایگری کیا ہے، لیکن وہ عملی طور سے نظر آئیں. ابھی ٹیچرز کی جو ملازمتیں آئی تھیں اس میں وہ چیز نظر اس طرح سے نہیں آئی. تو ایک گمان یہ بھی ہے کہ شاید یہ ایک الیکشن کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہو. تو بات ہے کوئی عملی چیز ایسی نظر آئے گی تو بھروسہ بڑھے گا، آگے چل کے جو ہے وہ بات ہوگی. جماعت اسلامی تو ویسی ہے دوبارہ سے کھڑی ہو گئی ہے شہر کے لیے کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو بلدیاتی امور پہ ان کا فوکس تھا.